الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے ایک بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے. جب تک آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوگی، آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ کی محبت اور پھر اللہ کے رسول کی محبت، تو تھوڑا سا تعارفی طور پر یہ تھوڑا سا بیان ہوا تھا پچھلے دنوں. تو آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ لازم ہے. اور حقیقت یہ ہے ہمارا محبوب حقیقی صرف اللہ جل جلالہ ہی ہے، اور جو دنیاوی محبتیں ہیں وہ سب محبتیں جو ہیں وہ فانی محبتیں ہیں اور مجازی ہیں اور عارضی ہیں. کیونکہ جن جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے اور چیزوں سے محبت کرتا ہے، ذرا بات سمجھنے کی ہے، غور سے سنیں گے تو بات کچھ سمجھ آ جائے گی. کیونکہ جن جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے اور دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ ساری خوبیاں اور کمالات ان انسانوں اور چیزوں میں ان کے ذاتی اور خانہ ساز نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جا رہی ہے تو وہ حسن و جمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، یا کسی اور خوبی کی وجہ سے کسی چیز سے محبت ہے تو وہ خوبی اور کمال جو ہے وہ بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کا اپنا گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ سب کچھ. جب اللہ نے دیا ہے تو اس کا اپنا ذاتی کمال تو اس میں کچھ نہ ہوا. پھر یہ ساری دنیاوی خوبیاں اور کمالات جو ہے یہ فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں. یہ جو عارضی یہ دنیاوی جتنی محبتیں ہیں، جن چیزوں سے محبتیں ہیں، تو سارے فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
اس لیے ان سے کیا محبت کی جا سکتی ہے؟ ایسی سے جو فانی ہو، جو ختم ہو جانے والا ہو۔ ہاں، حقیقی معنی میں محبت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتی ہے، یا ان ہستیوں سے ہو سکتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، علماء اعظام ہیں، جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے، اور اولیاء اللہ نے تو محنت کر کے اور آپ کو محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھائی ہے۔ آپ کا ایمان انہی لوگوں کی وجہ سے، علماء کرام نے تو تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو معرفت تو ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو حقیقی معنی میں محبت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے، یا ان ہستیوں سے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام اور علماء اعظام، جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات اس کے اپنے اور ذاتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ باقی سب انسانوں کے اور جتنی بھی مخلوق ہے، ان کے جتنے کمالات اور خوبیاں ہیں، وہ سب کے سب عارضی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر جو خوبیاں کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہیں اور پرماننٹ ہیں اور مستقل ہیں۔ اور وہ کمالات ان سے ہمیشہ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور دنیا کی چیزوں کو اس لیے بھی دل سے نکال دینا چاہیے کہ ان کے اندر اگر کوئی عیب نہیں ہے تو ایک عیب تو ان کے اندر ضرور ہے بہت بڑا، اور وہ یہ ہے کہ وہ فانی ہے۔ یہ فانی ہونا ہی بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو۔ چلیے مان لیا کہ سورج بہت بہترین ہے، سورج کو آپ دیکھیں اور نہایت حیرت انگیز چیز ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گا، ایک دن ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ ایسا کیا، یہ واقعہ قرآن میں ہے لیکن اس کو میں مفہوم کے طور پر سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، کہ ایک دفعہ ایسا کیا کہ آپ باہر تشریف لائے میدان میں، اور اس وقت آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے۔ اوپر دیکھا کہ ستاروں کی طرف ماشاءاللہ ٹمٹما رہے ہیں، بہت چمک ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ستارے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، یہ ہماری زمین، ساری کی ساری زمین سے بھی بڑے ہیں اور کئی گنا بڑے ہیں۔ تو یہ دور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا، قرآن کا لفظ ہے ھذا ربی، وہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ سمجھ آئی ابراہیم علیہ السلام؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہ حقیقت میں انہوں نے کہا تھا، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر یہ کہا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کو ستاروں کو رب مان رہے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو وہ نبی سے کوئی گناہ چہ جائے کہ وہ یہ تو ستارے کو رب کہنا تو شرک ہے، سمجھ آئی؟ تو نبی شرک کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی انہوں نے۔ خیر کچھ دیر گزری، جب ستارے چھپنے لگے، غائب ہونے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا لا احب الآفلین، کہ یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں، ان سے تو میں محبت نہیں کر سکتا، ان کو تو الہ نہیں مان سکتا، ان کو تو رب نہیں مانا جا سکتا، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے چمکے ہیں پھر ختم ہو گئے، ان کی چمک چلی گئی۔
تو ان کو خدا کیسے مان لوں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کو اور دنیا کی ان چیزوں کو ثبات اور پائیداری کہاں ہے؟ ثبات تو صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ ہمیشہ قائم رہنا تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، باقی تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے کسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سے رات کو باہر نکلے تو چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند، اور چمک رہا ہے چاند۔ تو یہاں تو شہر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہاں جائیں جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں رات کو جب چاند چمکتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے اور کتنا یہ اس کے اندر روشنی ہے۔ تو روشنی پھیلی ہوئی دیکھی ہے ابراہیم علیہ السلام، تو کہنے لگے ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ ستارے تو خدا نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ تو غروب ہو گئے، مگر یہ تو ہے بہت بڑا چمکدار ہے اور بہت روشن ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، دنیا بھر کو روشنی دے رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، لا احب الافلین۔ اس کے بعد دن نکلا اور پھر سورج کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، کہ اس لیے کہ یہ تو سب سے ہی بڑا ہے، سمجھے؟ ھذا اکبر، یہ لفظ دیکھو وہ سارے عالم کو روشن اور منور کیے ہوئے ہے، ذرہ ذرہ اس کی روشن اس سے جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے اس لیے کہ یہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صبح میں نکلا ہوا سورج جو شام کو غروب تو ہوتا ہی ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ شام کو غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ دیکھو یہ بھی رب نہیں ہے، یہ بھی خدا نہیں ہے، سمجھ جائیے، جو ختم ہونے والا ہے، جس کی روشنی چلی گئی، عارضی ہے، جو چلا گیا، وہ بھی رب نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں پر حالات طاری ہوتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، اس لیے یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے، اللہ تو باقی رہنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے دل لگاؤ، باقی سب کچھ ختم ہونے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عیب جو ہے، یہ فنا ہونے کا عیب جو ہے، یہ تو سب مخلوقات کے اندر ہے، کہ باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کے سب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ مثلا انسان ہے، کتنے دن جیے گا، آخر کار ختم ہو جائے گا۔ عورت ہے، کتنے دن جیے گی، ایک نہ ایک دن مر جائے گی۔ حسن ہے، حسن و جمال پر ہی ہم فریفتہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، حسن و جمال کب تک رہے گا، آخر ختم ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، بہت بڑا بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی، بڑا ذی وجاہت اور بڑا حسین و جمیل بھی تھا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سے سنوارا، بنایا، بہترین کپڑے پہنے، عمامہ زیبتن کیا، خوشبوئیں لگائیں، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا، اور اللہ کی نوازش سے حسین اور جمیل خوبصورت بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دربار میں رونق افروز ہوا، دربار لگایا، اور اپنے آپ پر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میں بادشاہ بھی ہوں اور میں حسین و جمیل بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں اور میرے اندر یہ باتیں ہیں، تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سب لوگ دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے کہ کمال ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی ایک باندی آئی، نوکرانی آئی، سب لوگ دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے۔ باندی جب آئی تو جب باندی آئی تو اس نے باندی کو دیکھ کر مسکرایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، باندی کو کہا۔ تو باندی نے اس کے جواب میں فی البدیہہ عربی کے 2 شعر پڑھے، اس میں جواب دیا اس نے، اور وہ شعر اتنی زبردست نصیحت ہے، آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کی عورتیں کتنی تھیں کہ فوراً شعر کے طور پر ان کو جواب دیا۔ عربی کے شعر ہیں، انت نعم المتاع لو كنت تبقى غیر اللہ بقاء للانسان، انت خلو من العیوب ومما یکرہ الناس غیر انک فان۔ اس نے کہا، عجیب شعر کہے
ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے کاش کہ اگر آپ باقی رہنے والے ہوتے تو آپ بہت ہی بہترین چیز تھے. اگر آپ یہ سب کچھ آپ کا ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا تو پھر تو اس کا جواب نہیں. لیکن کیا کروں، کسی بھی انسان کو بقا اور دوام نہیں ہے، تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی چیز ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، اس نے کہا. اور دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ آپ کے اندر ظاہر میں دیکھنے میں تو کوئی عیب نظر نہیں آتا، سارے ان عیبوں سے آپ پاک اور خالی ہیں، اور ان سب باتوں سے بھی آپ پاک ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی کوئی برائی، کوئی خرابی، کوئی گندگی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ان ساری چیزوں سے خالی ہیں، اور ان ساری باتوں سے بھی آپ پاک ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں. لیکن ایک عیب آپ کے اندر بہت بڑا ہے، وہ ہے کہ آپ فانی ہیں، آپ نے ختم ہو جانا ہے، آپ کے اوپر موت آ جائے گی، ایک وقت میں آپ ختم ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں، آپ کا حسن و جمال، آپ کی بادشاہت، آپ کا یہ خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال، یہ سارے کا سارا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ اس نے شعر پڑھے. تو آپ دیکھیے کہ اس باندی نے حقیقت کو سمجھا اور حقیقت کو اس کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ میں بڑے کمالات اور خوبیاں ہیں، مگر یہ کیا کم عیب ہے کہ آپ مر جانے والے ہیں. اگر باقی رہنے والے ہوتے تو واقعی عشق کے قابل ہوتے کہ آپ کے ساتھ عشق اور محبت کیا جاتا، دل لگانے کے قابل تھے، محبت کرنے کے قابل تھے، تعلق کرنے کے قابل تھے. لیکن آپ کے اندر فنا کا ایک عیب ہے کہ آپ فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے. جس نے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کب اس کی موت آ جائے گی، کب اس کا حسن ختم ہو جائے گا، کب اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، یہی خطرہ لگا رہے گا. تو یہ تو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر، بادشاہ کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے مجلس برخاست کر دی اور باندی کو اپنے کمرے میں بلایا. کمرے میں بلا کر کہا کہ تو نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا؟ تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے جو حقیقت سمجھ میں آئی اس کو میں نے بیان کر دیا. اس کے بعد اس نے اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ تو نے تو میری آنکھیں کھول دیں. اور اس کے چند دن بعد ہی جب یعنی اس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی لائن دوسری کر لی، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی وفات بھی ہو گئی، وہ مر گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیسی ہی خوبیوں کی مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ عیب تو ہے ہی کہ یہ تو فنا ہونے والی ہے. تو سورج سے کیا دل لگانا، چاند سے کیا دل لگانا، آسمان سے کیا دل لگانا، زمین سے کیا دل لگانا، عورت سے کیا دل لگانا، یہ تو دل لگانے کے قابل نہیں بلکہ دل سے نکالنے کے قابل ہیں. اور دل لگانے کے قابل اور محبت کرنے کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، فانی ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے گی اور باقی رہے گی، اور اسی کو بقا ہے. ہر چیز کو فنا ہے، اسی کو بقا ہے. تو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور ساری خوبیوں کا کمال اور جامع اس کے اندر، جامعیت اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کی ساری محبتیں اپنے دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کی محبت میں ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرمائے. اور باقی انشاءاللہ کچھ بات آئندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.